حزدار حملے میں فتنہ ہندوستان ملوث ہے، سانحہ راؤ کی سرپرستی میں ہوا، دہشت گردوں کو خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں فتنہ ہندوستان نے حزدار دہشت گردی کا اعتراف کیا، یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر بربریت کرتے ہیں، زخمی دہشت گردوں کا علاج بھارت میں ہوتا ہے، اسلم اچھو اور ڈاکٹر اللہ نذر بھی بھارت میں موجود ہیں۔ مزید بولے ماہرین بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں۔ ہم تیار ہیں، بھارت نے دوبارہ شوق پورا کرنا ہے تو آزما لے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری پرعزم کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 24 کروڑ افراد کا پانی بند کرنے کی بات تو کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں ہو سکتا۔ مسئلے میں چین بھی فریق ہے۔ سوال کیا گودی میڈیا کو پاکستان میں دہشت گردی کا پہلے سے کس طرح پتہ چلتا ہے؟ دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور اس کی کمال مہربانی ہے۔ اس کے اوپر آپ سب کو مبارکباد ایک مرتبہ پھر دینا چاہتا ہوں۔ ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ جارحت پر دشمن کو دیا گیا جواب قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ پاک افواج نے بہترین حکمت عملی سے دلیری کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف پوری قوم کا تحت دشمن کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ Pakistan categorically rejects the baseless, provocative and irresponsible allegations made by the Indian Prime Minister. The remarks, replete with distortions, misrepresentations and inflammatory rhetoric, are clearly aimed at stoking regional tensions for narrow political gains. پاکستان نے مودی کے من گھڑت الزامات رد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ خطرناک رویہ علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کہا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان تمام مذہبی مقامات کا مکمل احترام کرتا ہے، جارحیت کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارتی طیاروں کی پاکستانی فضاؤں میں اڑان بدستور بند، بھارتی پروازوں پر پابندی میں مزید ایک ماہ کی توسیع، فضائی پابندی 24 جون کے صبح 4:59 تک برقرار رہے گی۔ حزدار اسکول بس حملے کے زخمی حیدر اور ملائکہ نے بھی شہادت کا جام پی لیا۔ شہید طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی، شعراء میں 5 طالبات اور 1 طالب علم شامل۔ شہر کے اسکولوں کے طلبہ و طالبات کا فتنہ ہندوستان کو جواب، بڑی تعداد میں بچوں نے ریلی نکال کر دہشت گردی کو مسترد کر دیا ہے۔ جیسے کہ ان بچوں کے ساتھ یہ دھماکہ ہوا، ہمارے ساتھ کل کے دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، پلیز ہمیں انصاف چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں انصاف چاہیے، وہ جو شہید ہوئے ہیں وہ بچے ہم اپنے پسینے کو خون میں بدل دیں گے، لیکن ہمیں انصاف ضرور چاہیے۔ پاکستان زندہ۔ بجٹ کے اہداف کیا ہوں گے؟ عوام کو کہاں کہاں ریلیف ملے گا؟ حکومت اور آئی ایم ایف میں مکمل اتفاق نہ ہو سکا۔ عالمی مشن نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف حکومتی اخراجات میں کمی سے مشروط کر دیا۔ جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر دفاعی بجٹ کو بڑھایا جائے گا۔ آئی ایم ایف ٹیم آج اپنا دورہ مکمل کر لے گی۔ آئندہ ہفتے ورچوئل سطح پر بات چیت جاری رہے گی۔ وفاقی بجٹ 2 کے بجائے 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف ترجمان کی نیوز کانفرنس میں بھارتی صحافی کو سبکی، بھارتی صحافی نے پاکستان پر رکوم سرحد پار دہشت گردی میں استعمال کرنے کا شبہ ظاہر کیا۔ جولی کیوزک نے جواب میں دیا کہ قرض پروگرام بجٹ سپورٹ نہیں، زر مبادلہ ذخائر کے لیے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے قرض پروگرام کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ کسی کی غلطی کا خمیازہ کوئی اور کیوں بھگتے؟ وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں ہزاروں افراد کو حج کی سعادت سے محروم کرنے کے ذمہ دار نجی ٹور آپریٹرز کو قرار دے دیا۔ کہا 1,79,000 مختص کوٹے میں سے 25,698 عازمین حجاز مقدس جائیں گے۔ سعودی حکام کی مہلت کے باوجود ٹور آپریٹرز نے رقم جمع نہیں کروائی۔ میاں والی میں دہشت گرد ناکام، سی ٹی ڈی کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 امن دشمن ہلاک۔
6 साथी फरार हो गए। बन्नू में फताखेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का बड़ा हमला पसपा, एक कांस्टेबल जख्मी। कराची के इलाके मंगोपीर में बिल्डर्स माफिया और रिहायशियों के दरमियान तसादुम, फायरिंग और डंडों का आजादाना इस्तेमाल, फायरिंग और डंडों के वार से 6 अफराद जख्मी। गर्मी के सताए अफराद के लिए खुशखबरी, पंजाब और केपी में आज रात से बादल बरसने की पेशगोई। कल मगरिबी हवा का सिस्टम बलाई इलाकों को लपेट में ले लेगा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का कहर, सिब्बी 51 डिग्री के साथ गर्म तरीन, दादू में 50 डिग्री की गर्मी, शहीद बेनजीराबाद, मोंजोदड़ो और जेकबाबाद में पारा 49 डिग्री पर जा पहुंचा। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अच्छी है बुरी है, जिस तरह है, हम उसमें कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और ना किसी को ये इजाजत देंगे, खास तौर पे इंडिया को, कि वो नुकसान पहुंचाए। भारत को सिंतास मुआहिदे में तब्दीली की इजाजत नहीं देंगे। शिबली फराज कहते हैं पानी के मसले पर भारत के खिलाफ मौसर केस बनाना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा भारत के वाटर बम को डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है। भारत पाकिस्तान को आबी तौर पर अपने जेर असर रखना चाहता है। कराची की गुंजान बस्तियों और तंग गलियों के मकीनों के लिए अस्पताल पहुंचना हुआ आसान। जहां एम्बुलेंस न पहुंच पाए वहां साइकिल एम्बुलेंस जिंदगी की उम्मीद दिलाए। बुलेटिन में देखिए खुसूसी रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, पाक भारत कशीदगी के हवाले से किए गए राब्तों से मुतालिक आगाह किया। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। नायला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पहमा बन गई। नायला ने कारनामा नेपाल में 8650 मीटर बुलंद केंचनजंगा चोटी सर करके अंजाम दिया।